والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہے اور کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ اس کی برکات حاصل کرنے کا ایک دفعہ پھر موقع میسر آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو موقع میسر نہ آئے۔ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ زندگی ہی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس سے پہلے ہی وفات دینے کا ہو تو ہم نہیں حاصل کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ انسان غافل ہو جائے، تب ایسا ہوتا ہے کہ وہ برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہمارے قدرت و اختیار میں ہے اور ایک قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ چاہے تو زندہ رکھے، چاہے اگر اس کا ازلی فیصلہ ہے تو وہ رمضان سے پہلے ہی وفات دے دے گا اور انسان دار فانی سے کوچ کر جائے گا۔ اور دوسرا معاملہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، وہ ہے اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ایک لاہ عمل تیار کرنا، پھر اپنی ظاہری باطنی اس انداز سے تربیت کرنا کہ اس لاہ عمل کے مطابق ہمارا ذہن، ہمارا جسم، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن ہماری اطاعت کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اور تیسرا پھر اس پہ استقامت حاصل کرنا۔ چوتھا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ پھر اس تربیت کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کرنا، پہلے اپنی فیملی میں، پھر اپنے دوست احباب میں، پھر اطراف میں، اور اس کے بھی مختلف ذرائع اور طریقے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لاہ عمل تیار کرنے کے لیے انسان ذہن میں کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ لاہ عمل کی طرف آتا ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم فائدہ دیکھتے ہیں تو پھر ایک لاہ عمل تیار کرتے ہیں، وہ فائدہ چاہے اخروی ہو چاہے دنیاوی ہو۔ اگر نفس کو کوئی چیز کی خواہش ہے، وہ دیکھیں کہ لاہ عمل تیار کرے گا۔ آپ کا دل چاہا نہاری کھانی چاہیے تو یا تو آپ آرڈر کریں گے اور آپ کے گھر پہ پہنچے گی ہوم ڈیلیوری، یا آپ کہیں گے آج وہیں جا کے کھاتے ہیں ذرا گرم گرم روٹی کے ساتھ۔ اچھا، اب کیسے نکلنا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے، کون سے والے کے پاس جانا ہے، کس روٹ پہ رش ہے، کس پر نہیں، یہ پورا آپ نے لاہ عمل تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ نفس ایک فائدہ چاہ رہا ہے۔ ایسے ہی اخروی معاملات ہوتے ہیں تو انسان لاہ عمل اختیار کرنے سے پہلے کچھ فوائد ذہن میں لاتا ہے تاکہ پھر نفس کی رغبت پیدا ہو جائے اور انسان کی طبیعت مکمل طور پہ مائل ہو جائے۔ طبیعت کا میلان بہت بڑی چیز ہے، نفس کا میلان بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اگر طبیعت اور نفس آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر آپ بآسانی اخروی معاملات مشقت والے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو پکا ہو، کھانا پکا ہے اور آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں۔ بہت سو گوشت کھانے کی عادت ہوتی ہے نا، تو دال پک جائے تو منہ بن جاتا ہے، یا سبزی بن جائے تو ان کو مزہ نہیں آتا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر وہ بادل ناخواستہ کھاتے ہیں، 2 روٹی کھاتے ہیں تو ایک میں سوا ایک میں کہتے ہیں تھوڑا میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں نا، تو چھوڑ دیتے ہیں کھانا۔ وہ وجہ کیا ہوئی کہ آپ کی طبیعت مائل نہیں تھی، آپ کے نفس نے اس کو پسند نہیں کیا، تو پوری کوپریشن اندر سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے مزاج شرع یہ ہے کہ آخرت کے معاملات کی طرف رغبت کے لیے 2 طریقے اختیار کیے ہیں، ایک ہے ترغیب، ایک ہے ترہیب۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت پیدا کرنا،
وہ ہوتی ہے انعام کا لالچ دے کرنا، کچھ ثواب بیان کر دیا، درجات بیان کر دیے، حوروں کا تذکرہ، جنت کے معاملات، قبر کے اندر راحت اور سکون، میدان محشر میں عزت کے معاملات۔ یہ کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ ہماری طبیعت میں ترغیب پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرا لفظ ہے ترہیب۔ ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، خوف پیدا کرنا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات بیان فرمائے، جیسے سفر معراج پر خود قرآن نے جہنم کے عذابات بیان کیے۔ پچھلی قوموں کے واقعات کیوں ذکر کیے ہیں؟ کہ وہ نافرمانی میں تباہ ہو گئی۔ یہ ترہیب ہے، ڈرانا، تنبیہ کرنا، ہوشیار رہو۔ تو روزے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب سے کام لیا۔ تو اگر ہم رمضان کے لیے لائے عمل تیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے طبیعت کی رغبت چاہیے، اور طبیعت کی رغبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب کوئی انعام کا لالچ ہوگا۔ تو لہذا ایک تو آیت میں نے عرض کی جو بڑی معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا اسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیزگاری ملے، تقوی حاصل ہو۔ تقوی حاصل ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم، معظم، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تم میں دنیا میں زیادہ تقوی والا ہے۔ یعنی جو زیادہ متقی وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہی عزت والا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہوتا ہے اس کے لیے آسان موت، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے، تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بڑی خوبصورت زیارت ہوتی ہے، عافیت والی، رغبت والی زیارت، ناراضگی والی نہیں ہوتی۔ میدان محشر میں VIP پروٹوکول ملے گا، عرش کا سایہ ہوگا، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پینے کو ملیں گے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، پل صراط پر ثابت قدمی، اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام۔ صاحب تقوی کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ نے دیکھیں قرآن پاک میں ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرو، یعنی جو ہونے والے ہیں متقین ان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور یا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے کما حقہ فیض وہی حاصل کر سکتا ہے جو صاحب تقوی ہے، ورنہ ہر ایک کو فیض حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے گھروں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، دادی جان قرآن پڑھتی ہیں، دادا جان پڑھتے ہیں، بڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی عملی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا سوائے اس حسن ظن کے کہ پڑھنے پر ثواب ملا ہوگا، ثواب بھی نظر نہیں آتا ہے، خیر ثواب ملا ہوگا بس، اس لیے کہ انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، وہ سمجھے قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ گھر میں برکتیں کرو، دکان کا آغاز کرنا ہو قرآن خوانی رکھ لو، قاری صاحب کو، اختر صاحب کو بلا لو، یہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھیں گے تو بس لکشمی آ جائے گی فوراً، اور پتہ نہیں کیا کچھ حاصل ہو جائے گا۔ بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کر اس کو رخصت کر دو، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ مطلوبہ نتائج حاصل بھی نہیں ہوتے۔ جس گھر میں قرآن خوانی ہے سب سے زیادہ سر پھٹول وہیں ہو رہی کچھ عرصے بعد وہی دکان والا جو قرآن خوانی کراتا ہے کہتا ہے یار برکت ہی نہیں ہو رہی۔ جس بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں وہ کچھ ہی عرصے بعد لڑ جھگڑ کے واپس آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن ان مقاصد کے لیے کوئی نازل ہوا۔ یہ ہمارا حسن ظن ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ برکات حاصل کرو، وہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول آپ نے بارہا سنا، میں نے بھی بیان کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ اب یہ سمجھ لیں ایک لیٹر ہے، لیٹر، خط جو ہمارے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے دیا گیا ہے، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ اب ہم لیٹر ہی نہ پڑھیں، بس خالی چومتے رہیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں اور خوشبو چھڑک کے اوپر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں تو ہم نے تو مقصد فوت کر دیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے
کہ قرآن سے کما حق و فیض صاحب تقوی اٹھائے گا، کیونکہ صاحب تقوی صرف عبارت پر بھروسہ نہیں کرے گا، وہ تو سوچے گا بھئی میں عمل نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا، تو وہ ترجمے پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، ہر آیت پر اپنا احتساب کرے گا، اپنے اندر عملی تبدیلیاں لے کر آئے گا، سوچ اور فکر اور اخلاق اور کردار میں تبدیلیاں لائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ صاحب تقوی ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے تو دنیا اور آخرت کے سارے انعام متوجہ ہو جائیں۔ اور بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو جو کچھ پہلے وہ گناہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایماناً و احتساباً یہ دو لفظ سرکار نے بیان فرمایا جو توجہ طلب ہے۔ ایماناً یعنی یقین کے ساتھ۔ یقین کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس پر انعام ملے گا، آخرت میں اس کی وجہ سے درجات کی بلندی حاصل ہوگی، میں چھوڑوں گا یا ناقص رکھوں گا ثواب کم ہوگا، چھوڑوں گا عذاب ہوگا۔ اس یقین کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ رکھے تو پھر روزہ قدر کے ساتھ ہوتا ہے، اور احتساب کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر، احتساب مانے ہوتا ہے حساب کتاب کرنا، اپنے آپ کو روکنا، یعنی مراد یہ ہے کہ پھر روزہ اس کی روح کے ساتھ رکھا جائے، کھوکھلا روزہ نہ ہو، خالی جسم ہے اور اس کی روح نہیں ہے۔ کھوکھلا روزہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد گناہ نہ چھوڑے، فضولیات ترک نہ کرے۔ پہلے تو ٹھونس اتنا لیتے ہیں ہم لوگ سحری کے اندر کہ 4 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا جاتے ہیں، پھر ایسے وظیفے بھی جاری ہو جاتے ہیں نا، یہ وظیفہ پڑھ لو روزے میں سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وہ بھائی مقصود شرع تو یہ ہے کہ بھوک پیاس لگے تاکہ نفس مغلوب ہو جائے، شیطان تو پہلی بند ہے، اگر چلو فرض کر لو کہ مخصوص شیطان بند ہے، کچھ کھلے بھی ہیں فرض کر لو، تو وہ دور ہو۔ یہ وظیفہ لے کر آگے انسانی ہمدردی میں، یہ وظیفہ پڑھ لو پیاس نہیں لگے گی، شکر ہے بھوک کا ایجاد نہیں کیا ہے، یہ بھی ایجاد کر لیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایجادات تو بڑی زبردست قسم کی ہیں۔ عاملین کو دیکھ لیں آپ، اگر کوئی میڈیا پر بھی آتا ہے نا، ایک وظیفہ کبھی نہیں بتائے گا نا، کیس ایک جیسا آئے گا، جی میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی 100 دفعہ یہ پڑھ لو، دوسرا کی شادی نہیں ہو رہی 100 دفعہ یہ پڑھ لو، وہ کیوں نہیں بتایا تم نے؟ مزہ کوئی آئے گا؟ سننے والے کہیں گے ایک ہی وظیفہ ہے اس کے پاس، گھڑو ذہن سے دبا کے، اس وقت جو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے نا پھٹافٹ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے بڑا حافظہ قوی اور اس نے بڑی اسٹڈی کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو اکیلے کے اندر یہ کہاں سے وظیفہ ثابت ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یہاں سے ثابت ہے، یہاں سے۔ حضرت یہ امام اعظم ثانی ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول وضع کیے تھے، یہ وظیفے نکالنے کے اصول بناتا۔ اچھا وہ کیسے؟ اب ہوگا کیسے؟ جیسے یہ پڑھا نا کوئی، یار اس میں شفا کا لفظ آ رہا ہے، اگر اس کو بخار کے لیے دوں تو، اسی لیے آپ دیکھیں گے کورونا کا علاج نیچے آیت، وہ بھائی اس زمانے میں تو کورونا تھا ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آیت تم نے کہاں سے نکال لی؟ کہ نبی نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہیں ایجاد اپنے پاس سے کر لیں گے۔ اور ہم جیسے سادہ لوگ جو ہے نا، جیسے پڑھیں گے کورونا کا علاج، امی کو منہ سے آکسیجن نکال کے وہ وظیفہ چھو چھو چھو، امی گئیں کام سے۔ اور یہ جعلی قسم کے عاملوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ ضمناً آگے تو ان کی ایک منقبت اور بیان کر دوں، یہ سب سے پہلے ڈاکٹری علاج کو روکتے ہیں، کسی اور کے پاس مت جاؤ، ڈاکٹری علاج مت کراؤ تاکہ کریڈٹ سارا مجھے ملے، اور مل بھی جاتا ہے، وہ ایسے کہ سامنے والا کلٹی ہو جاتا ہے بیچارہ، قبرستان پہنچ جاتا ہے، سارا کریڈٹ اس کے اوپر جاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں کمبخت نے مار دیا، ڈاکٹری علاج نہیں کرا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، ایک عام انسان ہے، ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اگر یہ ایک آستانہ سے کھول کے بیٹھ گئے، پیچھے کھوپڑی لگا لی، یہاں پہ وہ بخور جلا دیا، گرین پیچھے کپڑا لگا دیا، ایک پاگل کو بٹھا دیا یوں کرے جا رہا ہے لمبے بالوں کے ساتھ، ہم نے کہا بھی بھائی ماحول پرسرار سا ماحول بن گیا ہے، یہ بابا پہنچا ہوا ہوگا، ہاں بہت پہنچا ہوا ہے، یہ شرارت میں، خیانت میں، لوٹنے میں، جیبیں خالی کرانے میں، آپ کی نفسیات سے کھیلنے میں بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ان لوگوں سے بچیں، قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، حدیث سے رابطہ مضبوط رکھیں، قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، تبھی تو آپ کی منتیں کرتے ہیں ہمارے آستانے پہ آ جاؤ۔ جو آپ کے محتاج ہیں
کیا کرے گا؟ اپنی محتاجی دور کر لو نا یار۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، کوئی ان میں اضافی خصوصیت نہیں۔ آپ وظیفے کی کتاب اختر تم یہ مسجد وزید چھوڑ دو، کتنی تنخواہ دیتے ہوں گے تمہیں؟ آؤ میں تمہیں آستانہ کھلواتا ہوں، تمہیں وگ لگواؤں گا، لمبے بال یہاں تک، ٹھیک ہے نا، گلے میں مالائیں، کالا جبہ، ہاتھ میں ڈنڈا، آنکھیں بند کرنا، کسی سے بات نہیں کرنا، باقی کام میں کروں گا، ٹھیک ہے، میرے کام۔ وظیفے کی کتابیں اس کو دے دوں گا، ہر چیز کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا وظیفہ۔ تعویذات بنا کے رکھ لے، جو آئے بس بنا کے دیتا جائے بس، اور ایک ڈنڈا برکت کے لیے نیچے کر کے ایک ڈنڈا کمر پہ، یہ پرسراریت اس کو کرنی پڑے گی نا۔ اور تھوڑا سا ایک وہ پاؤڈر میں دے دوں گا، بغیر خوشبو والا پاؤڈر لے کر اس کے منہ پہ پاؤڈر پھینک دے، بس جا بیٹا کام ہو گیا۔ وہ دیکھیں کیسے آپ کو 1000 2000 5000، کسی سیٹ کا کام ہو گیا تو گاڑی دے گا کرولا، آپ کو لا کے بنگلہ دے گا، لو اختر صاحب۔ پھر اختر صاحب یہاں سے کمیٹی والوں کے سامنے کرولا چلاتے ہوئے گزریں گے کہ تم لوگ مجھے کتنی تنخواہ دیتے تھے، اب دیکھو بن جائیں آپ ایسے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں جس کا آستانہ چل جائے۔ بہرحال یہ میں زیادہ تر جعلی ڈبے عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں، جو اچھے ہیں، بارش ہیں، نمازی ہیں، چلو لوگوں کو ایک سہارا مل جاتا ہے، بیچاروں کو پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ قرآن سے کیسے فیض حاصل کریں، حدیث سے کیسے کریں، وہ سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور اعتقاد کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ عامل کہہ دے تیرا کام ہو جائے گا تو دل مطمئن، اللہ فرمائے قرآن میں دل مطمئن نہیں ہوتا نا، ترجمے میں پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ عامل ہمارا جیسا انسان کہہ دے گا تمہارا کام ہوا ہوا، شرطیہ کام کروں گا، بس مطمئن ہو جاتے ہیں، دل ٹھنڈا، ذہن پرسکون۔ امی خوش خوش آ رہی ہیں گھر میں مٹھائی کا جامن کا ڈبہ لے کے، امی گلاب جامن کا، اماں کیا ہوا؟ وہ عامل صاحب نے کہا کام ہو جائے گا، ابھی کام ہوا نہیں، مٹھائی تقسیم ہو گئی ہے صاحب۔ یہ اعتماد اور اعتقاد، اس پہ ذرا ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم نے احتساب کا بیان فرمایا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا کم کھائے آدمی، کم سوئے۔ جو بے روزگار قسم کے ہوتے ہیں نا، سحری کی نماز پڑھی سو گئے، ظہر میں اٹھے، تھوڑا کچھ کام کیا پھر سو گئے، عصر میں اٹھے، پی ایس ایل میچ لگا لیا، مغرب ہو گئی، اور پی ایس ایل کا میچ نہ ہو تو پھر وہ عصر کے بعد باہر نکل گئے دوستوں کے ساتھ، واپس آئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، کھانا کھایا، پھر کہتے ہیں کہ آج تو روزہ پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی کیسے پتہ چلے گا؟ تم بستر پہ لیٹے رہے، سوتے رہے، تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو چلنا چاہیے روزے کا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ گناہ سے بچنا، انتہائی ضروری۔ گالی گلوچ اگر کسی کی عادت ہے اس کو ختم کریں۔ بعضوں کی ٹونٹنگ کی بڑی عادت ہوتی ہے نا، طنز کرنا، فوراً ہر ایک پہ طنز، ہر ایک پہ طنز، خواہ بلا ضرورت۔ اس کو ختم کریں کہ دل آزاری بہت کرتا ہے، یہ چیز دل آزاری ہوتی ہے۔ بعضوں کا کام ہوتا ہے مذاق اڑانا، اللہ نے ان کو تھوڑا سا بظاہر جیسے ہے رنگ اچھا دیا ہوا ہے، شکل صورت بھی سیٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں میرا تو اڑے گا نہیں مذاق، اب کس چیز کا اڑائیں گے؟ پھر وہ کسی کی ناک کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے رنگت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رنگت کوئی آدمی لے کر خود تو پیدا نہیں ہوتا نا کہ اس سے پوچھا جائے گورا رنگ چاہیے، سانولا چاہیے، یہ تھوڑا سا سیاہی مال چاہیے، اور وہ کہے بھائی یہ، ایسا تو نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، اس میں کمال دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چہرے پر کتنی رنگتیں بنائی ہیں۔ گوری رنگت کے اندر بھی فرق ہے نا، ایک بہت ہی گورا، ایک اس سے کم، ایک اس سے کم، ایک اس سے کم، سیاہی کے اندر ایسی، اس سے سانولے پن کے اندر کتنے ویریشنز ہیں آپ دیکھیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ مبارک گندمی تھا، گندم رنگ کا تھا، یعنی سانولے رنگ کے تھے آپ۔ تو ایسا نہیں کہ ہر نبی کو گورا ہو، ہمارے نبی گورے تھے لیکن بہت ہی زیادہ وائٹنس کی طرف نہیں، بلکہ بہت جس کو نمکین حسن کہتے ہیں نا، نمکین حسن تھا سرکار۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل، گورے اور زبردست قسم کی رنگت ان کی، اور ایسی تھی کہ بس دیکھیں تو دیکھے چلے جائیں۔ لیکن ہمارے نبی کا حسن ان سے بہت زیادہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبی کریم کے حسن سے حصہ ملا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے عورتوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، مطلب مشاہدہ ہمارا اکثر یہی ہے، اور یہ خاندانی مشاہدہ ہوتا ہے، محارم کے اندر مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں میں عورتوں کو دیکھتا جا رہا ہوں ایسے ہی، کوئی وہ نیگیٹو اس میں نہ چلے جائیے گا، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے اس طریقے سے چیزوں کا کہ جو لڑکی جس کے اچھے خوبصورت بال ہوں، آنکھیں خوبصورت، رنگت اچھی، وہ سمجھتی ہے کہ اب میرے لیے سب کا مذاق اڑانا جائز ہے۔
کیونکہ اس کو امید ہوتی ہے میرا تو کوئی مذاق اڑے گا نہیں کسی جہت سے، تو کسی کی بیچاری کی رنگت کا، کسی کی آنکھوں کا، کسی کی ناک کا۔ اب یہ عادت اتنی پختہ ہوتی ہے کہ حالت روزہ میں بھی آدمی یہ کرتا ہے، اور یہ ویسے بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں، چاہے جائے کہ حالت روزہ میں، جیسے حالت روزہ میں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، گناہ کا وبال بڑھتا نہیں ہے۔ ایک گناہ کریں گے ایک ہی لکھا جائے گا، یہ نہیں کہ 70 لکھے جائیں گے معاذ اللہ، لیکن اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مقدار اور ایک ہوتی ہے کسی چیز کا وصف، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک تھوڑا سا ہلکے سے سفید رنگ کی کوئی چیز ہو، میں اسے بہت ہی وائٹ کر دوں تو مقدار تو نہیں بڑھی نا، وصف بدل گیا، کم وائٹنس سے زیادہ وائٹنس کی طرف آ گیا۔ بھئی یوں ہوتا ہے کہ گناہ کی مقدار وہی رہتی ہے لیکن اس کی قباحت، اس کی برائی، اس کی گندگی بہت بڑھ جاتی ہے حالت روزہ میں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں ترک کرنی چاہیے، خصوصاً میری بہنیں سماعت فرمائیں میرے اس بیان کو تو انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی جو شوہر حضرات پہلے ہی غسیلے ہیں وہ حالت روزہ میں ڈبل ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مواسات اور صبر کا مہینہ ہے۔ تو مواسات یعنی بھائی چارہ، یہ تو شاید ہم کر لیتے ہیں، چلو پڑوس میں بھیج دیا، کوئی افطار وغیرہ مسجد میں دے دیا، تھوڑا بہت چل جاتا ہے، جوڑے ووڑے دے دیے، غریبوں کو زکاتیں دے دی اور صدقات دے دیے، لیکن یہ صبر نہیں ہو پاتا ہمارا۔ رمضان میں جتنے پھڈے روڈوں پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کم نظر آئیں گے آپ کو، ویگن میں پھڈے، رکشے والا چنگچی سے پھڈے، اسکوٹر والا گالیاں بک رہا ہے، اور پھر گھروں کے اندر بھی یہی صورتحال۔ گھر کا خاص طور پہ حاکم صاحب جو ہوتے ہیں، جیسے آپ میں شوہر حضرات سرپرست اعلیٰ، مطلب آپ یہ کرتے نہیں ہیں، میں آپ سرپرست اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، میں بھی ہوں۔ تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے بہت بڑا کمال کیا۔ بھائی پورے گھر کا روزہ ہے یار، شور کیوں کر رہے ہو، کم بختو، بغیرت ہو، نکل جاؤ میرے کمرے سے، یعنی سب نکل کے وہاں شور کرو، ماں کے دماغ کی دہی کر دو، حضرت کو چھوڑ دو کہ حضرت نے روزہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے تقوی کا جھنڈا ہاتھ میں لے لیا آج رمضان کے اندر، ان کو چھوڑ دو کیونکہ درجہ ولایت طے کر رہے ہیں، قطب ابدال بنیں گے، بس صحابیت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتے، تابعین نہیں بن سکتے، نیچے کے سارے درجات پورے ہوں گے۔ پھر وہ افطار میں پکوڑے کہاں ہیں، ابھی بن رہے ہیں، تمہیں پہلے خیال نہیں آیا میرا روزہ ہے، پکوڑے یہاں پہ ہونے چاہیے تھے، دیر سے آیا تو اب نہیں کھاؤں گا پکوڑے۔ او بھائی خدا کا خوف کرو یار، تم نے روزہ رکھا ہے، احسان کیا کسی کے اوپر؟ تو یہ کردار آپ کو مختلف گھروں میں نظر آئیں گے، اور زیادہ تر یہ وہ ہوتے ہیں جو اوپر لیول کے ہوتے ہیں نا، دادا، نانا یا ابا حضور، یہ زیادہ بیچارے تھوڑا سا نازک ہو جاتے ہیں۔ بھائی سب نے روزہ رکھا ہے، روزہ ہے صبر کا مہینہ۔ اب یہ نہیں کہ بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، نوکروں پر ٹوٹ پڑے ہیں، ماتحت امپلائی کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ باس ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ مواخات کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، آپ کو چاہیے اپنے امپلائی کی تنخواہیں بڑھاؤ، بینیفٹ دو، ان کو جوڑے دو۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال اب یہ جو سرپرست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے ہی غسیلے ہیں، ہمیں لائعمل کیا تیار کرنا ہے احتساب کے لیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، پہلے سے ہی کنٹرول شروع کر دیں۔ آپ جیسے ابھی غصہ آئے، گرمی کے اوپر آ گیا، اچانک لائٹ چلی گئی، بس زبان بند، زبان نہ کھلے، ابھی سے کنٹرول شروع کریں۔ مکھی تنگ کر رہی ہے بہت زیادہ، تو ہم تو بعض تو مکھیوں کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، تنگ کرنے دیں، بیٹھنے دیں، اس کو گھوم منہ پہ گھوم لے، بعد میں دھو لوں گا۔ مچھر کاٹ رہا ہے، چلو اس کو اڑا دینا، ایسا نہ ڈینگی فینگی ہو جائے، خواہ میرے اوپر وبال آ جائے گا، مچھر کو اڑا دیں، مارے نہیں، بار بار آئے کوئی بات نہیں، برداشت کریں۔ گھر میں بچے شور کر رہے ہیں، آپ پہلے بول پڑتے تھے، بولے نہیں، صرف رمضان کی تیاری کے لحاظ سے بالکل خاموش، حتیٰ کہ آپ کی طبیعت کنٹرول میں آ جائے۔ 5-6 دفعہ غصے کی ایک لہر جو اٹھتی ہے اس کو آپ دبا کر دیکھیں، 8ویں دفعہ کنٹرول کرنا بالکل آسان ہوگا، بالکل ایزی ہو جائے گا، سمجھ نہیں؟ اور پھر خدا نہ خواستہ اگر فرض کر لیں آپ نے 10 دفعہ کنٹرول کیا، 11ویں دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر اسٹارٹ کر لیں، مایوس نہ ہو، یہ نہ کہیں یار مجھ سے تو نہیں ہو سکتا بھائی، پھر میں اسی روش پہ رہوں گا، نہیں، آپ کے روزے خراب ہوں گے، آپ کی دل آزاریاں کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ ایسی جو میری بہنیں مجھے انٹرنیٹ پہ سن رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے، اور آپ اپنے گھر میں بھی جا کر اپنی بچیوں کو، اگر آپ کی بچی شادی شدہ ہے، اس کو پیار سے ایسی تلقین کریں
بعض اوقات جو خواتین ہوتی ہیں یہ تیز زبان کی ہوتی ہیں، اور ان کے گھر میں ایسا ماحول بن چکا ہوتا ہے کہ شوہر کا وہ ادب و احترام اور اس کا جو ایک اللہ نے حق رکھا ہے مقام مرتبہ وہ ملحوظ نہیں رہتا ہے، وہ نکل جاتا ہے ذہن سے۔ تو پھر وہ ایک تو نام لینے کی ہمارے گھروں میں عادت ہوتی ہے، اگر شوہر برا نہیں بھی سمجھتا خواتین کو چاہیے نام نہ لے۔ ادب یہی ہے کہ شوہر کو ہمارے ہاں جیسے جی سنیے گا اس طرح کے، اور مرد جو تھے وہ نیک بخت کہتے تھے پہلے تھا نیک بخت سننا ذرا، یا حیدر کی ماں ذرا سننا، ڈائریکٹ نام نہیں لیتے تھے، یہ بڑا شرم والے اب یہاں پہ اکو ادھر آنا، وہ سمجھے چھوٹا بچہ ہے، اکو آیا وہ مونچھوں والا شوہر آ گیا جی اکو، نہیں میں تو پیار سے ایسے بولتی ہوں۔ نام لینے سے کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، اگر شوہر برا نہیں مان رہا تو بالکل جائز ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں، کیونکہ جب آپ نام لیتے ہیں نا تو تھوڑا سا تو ویسی ذہن کے اندر ایک مقام مرتبہ کم ہو کے دوست کا سا لیول بن جاتا ہے۔ اب جب غصہ آئے گا وہ دوست سے بھی نیچے آ جائے گا، پھر وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا اپر لیول پر رکھیں کہ کم از کم اگر نیچے آئے گا تو برابر تو سمجھیں گے، اور برابر رکھا تو پھر حقیر بنے گا۔ اب وہ عورتیں بدتمیزیاں کرتی ہیں شوہر کے ساتھ، بعض تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے شوہر ہوتے ہیں، بالکل ٹھنڈے شاہ، وہ لگتا ہے برف کے ساتھ پیدا ہوا ہے بالکل، بیوی برا بھلا کہہ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اب کوئی کہے یار یہ تیری بیوی، ارے یار کہتی رہتی ہے، نکل لیں گے باہر۔ بعض کہتے ہیں بہت اچھی عادت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں بری عادت ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی سامنے والے کو گناہ پہ دلیر کر دیتا ہے۔ آپ اچھا چلیں آپ نے برداشت کیا، آپ نے کہا چلو بیوی کہہ رہی کوئی بات نہیں، برداشت اچھی چیز ہے، لیکن یہ چیز بیوی کو بدتمیز بنا دے، شوہر کے سے اونچی آواز میں بات کرنا، اس طرح غلط قسم کے لفظ کہنا گناہ کبیرہ ہے، یہ تو جہنمیہ ہو جائے گی۔ میں نے بخاری کی روایت آپ کو سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے گروہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ کس سبب سے؟ فرمایا تم ناشکری کرتی ہو اور احسان فراموشی کرتی ہو۔ عرض کی کیا اللہ کی ناشکری اور احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک، مردوں کو کہا تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے ساتھ عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، سب لے لیں گی بھول جائیں گی، تمہارے ساتھ رہ کے میری زندگی برباد ہو گئی، اختر میری تو قسمت پھوٹ گئی، تم ہی رہ گئے تھے میرے لیے، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ ارے بھائی کیا کیا ہے؟ اتنا بیچارے نے پورے سب کچھ کر لیا، پھر کیا کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں یہ ہے جہنم میں جانے کا سبب۔ تو یہ جو اس طرح آپ برداشت کر کے بالکل ہی بیوی کو سمجھائیں بھی نہیں، بس ٹھیک ہے جی چلو ٹھنڈے شاہ بن کر رہو، اس سے نتیجہ دو نکلیں گے۔ نمبر ایک، بیوی گناہ پہ دلیر ہوگی، وہ ناشکری کے الفاظ کہتی رہے گی، بدتمیزی کرے گی، خود جہنم میں چلی جائے گی۔ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نرمی سے اس کو جہنم میں ڈال دیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اگر بچی ہے وہ ماں کا طرز عمل اختیار کرے گی، اکثر بچیاں اپنے ماں کو فالو کرتی ہیں، کل آپ اپنی بچی کی شادی کریں گی وہ اپنے شوہر کا یہ حشر کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی طرح کوئی برفیلا شوہر مل جائے گا اس کو، اگر وہ آگ سے بنا ہوا آتش فشاں لاوا بن گیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تھپڑ مارے گا منہ پہ، برا بھلا کہے گا، گالیاں بکے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا کہ یہ تمہارے ماں باپ نے تربیت کی ہے، اور یہ آپ کے گھر چھوڑ جائے گا۔ اور زیادہ ہائپر ہوا تو اللہ نہ کرے طلاق ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ جی میرے شوہر نے گالیاں بکیں مفتی صاحب، مجھے مارا، رونے لگیں۔ میں نے کہا آپ خاموش ہو جائے، پہلے مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا؟ کہتی ہے میں نے بھی گریبان پکڑا تھا، گالیاں بکی تھی۔ تو اپنا نہیں بتا رہی، وہ شارت شوہر پر۔ ایک تو یہ یاد رکھو یہ عورت ہمیشہ مظلومہ نہیں ہوتی۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بہنیں میرے سر آنکھوں پر، میں بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ مردوں کے فیور میں آپ کے متعلق ایسا کہہ رہا ہوں۔ بعض اوقات مجھے کہہ دیتی ہیں نا، میسج کرتی ہیں وہ صاحب آپ مردوں کے حق میں بڑا بولتے ہیں، عورتوں کے خلاف بڑا بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے وہ پروگرام تلاش کر لو جس میں میں نے مردوں کو رگڑا لگایا ہے، پھر آپ مطمئن ہوں گی۔ ضروری کوئی ہے کہ ہر ایک اس میں ایسا کرے، لیکن بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچیوں کی اچھی تربیت کریں، اور بیوی کو بھی سمجھائیں کہ غصے نہیں کرنا ہے آپ نے۔ رمضان کے اندر پورے گھر کے اندر ایک اچھا سا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔
اس کے علاوہ ینگسٹر جو ہے میرے خاص طور پر 1 مہینے کے لیے، بلکہ ابھی سے ہی تھوڑا سا یعنی 1 ہفتے پہلے چلو، ٹک ٹاک کو 3 طلاقیں دے دو، 3 نہیں دینا 2 دے دو، چلو اچھا کہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ وہ دیکھتے ہیں تو فرض کر لیں 2 طلاقیں دے دیں اس طرح کہ اس کو، اور رجوع مت کیجیے گا، رجوع کیجیے گا رمضان کے بعد۔ ایسی فیس بک ہے، آپ کا یوٹیوب ہے، تھوڑے عرصے کے لیے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی بدنگاہی ہوتی ہے، انٹرنیٹ کو آدمی جوائن کر کے رکھتا ہے، اگر کسی کی گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، گندی ویڈیوز، گندی آڈیوز سنتا ہے، وہ ایسی خراب قسم کی سٹوریز ڈالی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، ان کو پڑھنے کی عادت ہے، آڈیوز ہیں، تو پھر وہ تھوڑا رمضان کے شروع میں تو 1-2 دن ذرا جوش سا ہوتا ہے نا، تو وہ وقتی کیفیات اور ماحول کی وجہ سے آدمی رک سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے پہلے سے ریاضت نہیں کی، آپ کی ذہن سازی نہیں ہے، لائعمل آپ نے تیار نہیں کیا ہے، 3 دن بعد آپ ہتھیار ڈال دیں گے۔ کتنے نوجوان مجھے ایسے کہتے ہیں وہ سب حالت روزہ میں غلط چیز دیکھی اور ہم نے خود پر غسل واجب کر لیا، اور روزے کا حکم کیا ہوگا؟ تو وہ ایسے ایک نہیں ہزاروں نوجوان ہیں جو غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ عادت اتنی پختہ ہوتی ہے کہ رمضان میں بھی چھٹتی نہیں۔ تو ابھی سے ہی آپ کو ریاضت کرنی ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے برے دوست، گندی باتیں کرنے والے، فحش باتیں کرنے والے، خصوصاً آپ کے، میں تو ان کو دوست کہتے ہوئے کہتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے، ان کو آپ دوست کہہ رہے ہیں، کیونکہ میدان معاشر میں دوستیاں بھی اثر کریں گی، یاد رکھیں۔ المرء مع من احب، سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تو اگر آپ کے دوستوں میں چرسی موالی اور آپ کہتے ہیں جگری یار ہیں، یہ تو دوستی ہے نا، آپ کی محبت ہے۔ المرء مع من احب، آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوں؟ وہ تو مجرمین کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ تو اگر ہم خود ایسے ہیں کہ ہم کسی کو خواہ گندی ترغیبیں دیتے ہیں اور اس کے ذہن کو گندا کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال تو بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جس کو آپ دوست کہتے ہیں، بہرحال میرے لفظ مجھ سے نکل رہا ہے، میں دشمن کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو دشمن ہے، آپ کو جہنم کا راستہ دکھائیں، دوست نہیں ہے۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پا رہے، مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے ان سے دور رہیں، کیونکہ وہ بولیں گے یار میں تو سگریٹ نہیں چھٹتی یار، کوئی گٹکے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یو کے میں ایک باڈی بلڈر لڑکا نا بیٹھا ہوا، بیان میرا سن رہا، وہ اس کا جسم، اور یہ پہنتے بھی ایسے ہی ہیں، وہ ہاف سلیوز پہنیں گے، ڈھولے شولے تاکہ یہ نظر آئے اس کے۔ وہ بیان ختم ہوا تو جی سوال کرنا، وہ صاحب میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی تو ہٹا کٹا آدمی، بھائی بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ کھاتے پیتے زیادہ نا، یہ سپلیمنٹ وغیرہ، یہ گوشت بڑھانے کے لیے باڈی بلڈر تھا وہ۔ تو ایسا کوئی دوست ہو اس کو چھوڑ دیں، آپ پہلے سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کے روزے کی محبت کو اور روزے رکھنے کے جذبے کو سلب کر لے گا۔ اندر سے آواز آئے گی یار دیکھیے کھا رہا ہے، پھر وہ آپ کے سامنے سٹے لگا رہا ہوگا نا، کوئی آئے گا نا تو یوں کر لے گا۔ میں وہ گیا پچھلے رمضان میں، کوئی ریمیٹنس تھی وہ لینے کے لیے گیا، تو وہ نقاب چڑھایا ہوا نا، میں نے کہا رہی کیوں نقاب چڑھایا ہوا؟ اب تو کورونا کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، اے سی چل رہا ہے، کولنگ اتنی زبردست، پھر اس نے نقاب چڑھایا، پتہ چلا یوں ہٹایا، اتنی لمبی پچکاری ماری، پھر وہ لگا لیا۔ او اچھا، اس راز کی حفاظت مقصود تھی۔ روزہ نے ہٹا کٹا نوجوان، دونوں لڑکے ہٹے کٹے، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہو تم، کوئی بڑا کام نہیں ہے تمہیں، بس یہ کمپیوٹر چلانا ہے، روزہ نہیں رکھے ہوئے۔ ان کی صحبت میں رہ کے کسی میں جنت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ تو کہے کہ یار یہ نہیں رکھنا، میں بھی نہیں رکھتا ہوں۔ یہ تو صحبت اتنی منحوس ہے، کچھ امتحان۔ اور آپ اکثر یہ بات دیکھیں گے، عام مشاہدہ ہمارا تو بہت زیادہ مشاہدہ ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، کہ نیکی جلدی اثر انداز نہیں کرتی، اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ نمازی ہیں، دوسرا نمازی نہیں بنے گا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرا روزہ دار نہیں بنے گا، آپ گالی گلوچ نہیں کرتے، وہ نہیں چھوڑے گا، لیکن برائی تیزی سے اثر کرتی ہے۔ ہم نے نمازیوں کو بے نمازی بنتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی صحبت میں رہ کے روزے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو بیچارہ کبھی گالی نہیں بکتا تھا وہ گالیاں بکنے لگتا ہے ان کے صحبت میں۔ جس نے کبھی چھالیاں نہیں کھائی اس کے ہاتھ میں سگریٹ آ جاتی ہے، کیوں؟ دوست پیتے ہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کے لیے اس کو، ان سے بچیں، احتساب کریں ابھی سے ہی، تاکہ رمضان میں آپ کو ان قسم کے لوگوں کی صحبت یا ان کی شکلیں دیکھ کر روزہ چھوڑنے کا خیال نہ آئے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں، اب یہ سب سے مشکل بات میں عرض کر رہا ہوں، جو مال کی مقدار کو دیکھتے ہیں، اس کی سورس کو نہیں دیکھتے۔
ذریعے کو نہیں دیکھتے میں کیسے مال کما رہا ہوں، بلکہ ہم نے تو رمضان میں، ہم نے سے مراد عام جنرل بات کر رہا ہوں، منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ جو مال پورے سال نہیں بکا ہوتا، تھرڈ کلاس قسم کا مال، وہ ہمیں عوام کو دینا ہے اور جھوٹ بول کر دینا ہے اور اس کے اوصاف بیان کر کے دینے۔ ہمارے رمضان میں عجیب معاملات ہوتے ہیں، چیزوں کی قیمت ٹرپل ہو جاتی ہے۔ آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، شرم آتی، یقین کریں، انگریز، کرسچن، یہودی، سکھ 50% ڈسکاؤنٹ کا وہ لگا دیتے ہیں بورڈ باہر آپ کی رمضان میں عید کے اوپر 50% ڈسکاؤنٹ۔ وہ کہتے ہیں چلو جی مسلمانوں کا تہوار ہے، ہم رعایت دیتے ہیں۔ یہ آپ کے پشاور میں ایک سکھ لڑکے کا بھی انٹرویو آیا تھا، اس نے پچھلے رمضان 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ عید پہ شاید چیزیں بیچی کہ چلو جی مسلمانوں کا تہوار ہے، اور ہم مسلمان تلواریں تیز کر کے اپنے تہوار کے جو منانے والے ہیں ان کو کھالیں اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رمضان میں تو کم از کم حرام کمانا ہم چھوڑیں، ناجائز کمانا چھوڑیں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ذرا اس کے بارے میں کسی عالم سے، مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ یار میں رمضان میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں ناجائز کا کیا پہلو ہے مجھے بتائیں، اگر ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کا کیا متبادل راستہ اختیار کروں تاکہ طیب چیز آپ کے پاس پہنچے۔ ورنہ رمضان میں ہم سیزن تو لگا لیتے ہیں، دنیا تو آ گئی لیکن آخرت گئی۔ اور اکثر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آخرت کا نقصان ہو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، دنیا کا نقصان ہو تو ہمارا منہ دیکھنے والا ہوتا۔ 10,000 روپے گر جائیں، 5,000 کے 2 نوٹ، تو حضرت 6 مہینے تک صدمے میں رہیں گے۔ فجر کی نماز نکل جائے، پی ایس ایل کے میچ میں عصر یا مغرب قضا کر دیں جان بوجھ کر، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں قضا کر دیں جان بوجھ کر، کبھی منہ نہیں بنے گا۔ بیٹا نماز قضا کر دے، ماں کو اتنا غصہ کبھی نہیں آئے گا، بلکہ آئے گا ہی نہیں بعض اوقات تو۔ لیکن اگر ماں کے جہیز کے سیٹ کی پلیٹ بچہ توڑ دے تو اب دیکھیں جوتی لے کے دنا دن چکا چک، دنا دن چکا چک، جنگا لالا جنگا لالا جنگا لالا ہوگا گھر میں، مار مار کے کمر لال کر دے گی، میرے سیٹ توڑ دیا کم وقت نے، اور وہ ٹوٹی ہوئی بھی رکھ دے گی ایک جگہ تاکہ جب میں دیکھوں مجھے حسرت سی پیدا ہو، اور پھر وہ جا کے پھر حملہ کرے گی بچے کے اوپر 3-4 بار، جب تک کہ اس کو کچرے میں نہ پھینک دو۔ ایک پلیٹ کے ٹوٹنے پہ آپ کا ہائپر ہونا سلام ہے ایسے بھائی، نماز قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، بچے آوارہ گردی کریں کوئی بات نہیں، رمضان کے روزے چھوڑیں کوئی بات نہیں، حرام کمائیں کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں کا، اور یہ معذرت کے ساتھ یہ گھر کے سرپرست کا نکما پن ہوتا ہے۔ وہ ماحول بناتا ہے اپنے گھر کے اندر، وہ سوچ و فکر دیتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے۔ اب گھر کے سرپرستوں کو اپنی تربیت کا حال ٹھکانا ہی نہیں ہے کوئی، تو کیا بیویوں کی تربیت کریں گے اور کیا بچوں کی تربیت کریں گے؟ اور ان سے بڑھ کے افلاطون جو خود گناہوں کی دعوت دیں، اولاد کو کہیں حرام کماؤ، رمضان سیزن کا مہینہ ہے، اور اولاد کہے کہ ابا رمضان میں حرام، تو منہ پہ تماچا مارے کھینچ کے کہ خبردار جو بکواس کی تو، یعنی میرا کہنا نہیں مانو تو تم تھپڑ کے لائق ہو، اللہ رسول کا کہنا نہ مانو تو کوئی بات نہیں۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی ہمیں کہ اپنے آپ کو ہم نے اللہ رسول سے بھی معاذ اللہ مقام میں اور تعظیم میں بڑھا لیا ہے کہ میرا کہنا نہ مانو، حرام میں بھی نہ مانو، تم مار کے مستحق ہو، اور اللہ اس کے رسول کا نہ مانو میں بھی نہ مانوں تو نہیں، ہمیں انعام ملنا چاہیے۔ ان کے منہ پہ تو شکوہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ ارے تم کیا دے رہے ہو یہ بتاؤ، تم کتنی اطاعت کر رہے ہو؟ اللہ کا کوئی کہنا نہیں مانتے، اللہ تمہارا مانتا چلا جائے، وہ تمہارا رب ہے کہ تم اس کے رب ہو، تم اس کے بندے ہو یا معاذ اللہ وہ تمہارا بندہ ہے؟ شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ اللہ دیتا رہے، بس ان کو ان کی ٹھونستا رہے ان کے منہ کے اندر ان کی مرضی کے مطابق، تو اللہ اچھا ہے، اور خلاف چلا جائے، ہزارہا نافرمانیاں پہلے ہی کر رہے، پھر کیوں تمہارے منہ پہ تو کیوں بھی اچھی نہیں لگتی ہے؟ کیوں کہ کیا مطلب؟ آپ ایک فیکٹری میں نوکر ہو جائیں، سارا مہینہ کام نہ کریں، مالک آ کے چیک کرے کوئی بھی کام نہیں، وہ کہے دفعہ ہو جاؤ نکل جاؤ سیلری نہیں ملے گی، آپ کہیں کیوں؟ تو یہاں کیوں پوچھ کہنا اس کو زیب دیتا ہے کہ کیوں؟ وہ کہے گا ادھر آ میں بتاتا ہوں کیوں، ادھر آ، اس پر بھی تجھے مار لگے گی کیوں؟ شیطان نے یہ تو کہا تھا کیوں سجدہ کروں، اتنا اللہ نے انعام دیا، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، ایک حکم دیا، کہا کیوں؟ نکل باہر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں جب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے یہ تکبرن ہوتا ہے۔ آپ لاکھ کہیں میں عاجزی پسند ہوں، تکبر، جب ہم کسی کو کم تر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے تکبر۔ تو اللہ کے احکام کے مقابلے میں بھی ایک تکبر ہوتا ہے،
دیکھیں نا، اگر آپ کا باس آپ کو کہے یہ کام کرو اور آپ کی جاب بہت زبردست ہے، آپ جانتے ہیں یہ غصے میں آ کے نکال دے گا، تو کیا آپ اس کا کہنا مانیں گے نہیں مانیں گے؟ بولیں مانیں گے۔ کیوں؟ آپ باس کو اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں، یار بڑا ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ جب ہم اللہ رسول کا حکم ٹالتے ہیں، ذرا غور کریں نا ہم کرتے کیا ہیں، اور اس میں پپو بنے ہوئے ہم لوگ۔ ہمیں نہ کہو گناہگار، ہمیں نہ کہو نافرمان، مزاج اتنا نازک ہے ہمارا۔ چور کو چور مت کہو، رشوت خور کو راشی مت کہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم سامنے آتا ہے، رسول کو ہم کہتے ہیں ہم نہیں مان۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ حقیر سمجھیں گے۔ جیسے آپ کا کوئی گلی کا بچہ آپ کو کہے کہ حضرت کو بول دے ایک پاؤ دہی لا کر نہیں دی گئی، پیسے لیں آپ، تو کہیں گے پاگل ہو گئے، ہٹ یہاں سے۔ بڑوں کو کہتا ہے۔ تو ہم اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں ایک بڑے تکبر میں مبتلا ہیں، جو ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا تکبر کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال رمضان سے پہلے پہلے اپنی صحبتیں اچھی کریں، اور اس قسم کے بے نمازی دوستوں سے بچیں، اور حرام رزق سے بچیں۔ اور اس کے لیے پہلے آپ معلوم کر لیں کہ بھی کیا کس طرح مجھے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ اچھا لائحہ عمل تیار کریں۔ یہ پھر احتساب کے ساتھ آپ کا رمضان گزرے گا۔ اور آپ کے نبی نے فرمایا، میں دوبارہ حدیث سنا دیتا ہوں جو نئے لوگ آئے ہیں، کہ سرکار نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، سارے گناہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ تو ایک چیز ہے ترغیب، اس سے لائحہ عمل آپ نے تیار کیا، لائحہ عمل میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہے عمل پریکٹیکل۔ اب جب رمضان آئے تو آپ کو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ پریکٹیکل شروع کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لائحہ عمل ہم نے آپ کو سمجھایا، آپ پریکٹیکل شروع کریں، علم دین کو فوقیت دیں۔ ہمارا رمضان خیر اب تو یہ آگے نکل گیا، لیکن رمضان کورس ہم نے ابھی کیا الحمدللہ، اس میں روزے، تراویح، زکوٰۃ، اعتکاف، عید کے مسائل، یہ سارے ایک مہینے کا کورس رکھا 4-5 کلاسوں میں۔ جن لوگوں نے جوائن کیا پوری دنیا سے، انہوں نے بہت سی چیزیں سیکھیں۔ آپ کتابیں پڑھیں، میری کتاب قرب الہی لے لیں، میں نے بارہا آپ کو کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے لے لیں گے جب پیسے ہوں گے، یا ٹھیک ہے مطالعے کا کیونکہ شوق ہمیں نہیں ہے بالکل، ہم کتابیں پڑھتے نہیں۔ آپ میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے سالہ سال سے کوئی دینی کتاب ہاتھ میں نہیں لی ہے، اور یہ ہمارے پاس بہانہ اور آ گیا، یہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ آج کل تو ایک کلک پہ آ جاتا ہے، آ تو جاتا ہے لیکن آیا ہے اصل تو وہ دیکھیں نا، کتاب پڑھی ہوتی ہے کھلی جاتی ہے، یہ کلک پلک نہیں ہوتی، کلک جا کے ٹک ٹاک پر ہوتی ہے نا، فیس بک پر ہوتی ہے۔ اب جیسے انٹرنیٹ کھولتے ہیں کتاب کا تو خیال بھی نہیں آئے گا آپ کو، ایک دم خیالوں کی یلغار آئے گی، یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو، پی ایس ایل کے ہائی لائٹس دیکھ لو، اسی پہ لگ جائیں گے آپ۔ کتابیں کہاں پڑھنے دے گا آپ کو انٹرنیٹ پر؟ کتاب اپنے گھر میں ہونی چاہیے، کتاب سامنے ہوتی ہے، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے کتابوں کی، آپ گھر میں رکھیں۔ قرب الہی میری کتاب لے لیں، اس کو آپ پڑھیں۔ ویسے بھی مڈ رمضان میں انشاءاللہ میری طہارت کی کتاب بھی آ رہی ہے، بیسٹ بک ہے طہارت کے بارے میں۔ اس میں نے منہ زیر ناف کا بھی ایک چیپٹر ڈالا ہے، وہ بھی پڑھ لیجیے گا، شاید پہلی مرتبہ آپ یہ مسائل ایک جگہ پڑھیں گے، ورنہ کتابوں میں اکثر ملتے نہیں ہیں آپ کو۔ اس کی مدت، مقدار، ناخنوں کی، مونچھوں کے بارے میں، اس پہ حدیثیں، شرعی احکام، کن چیزوں سے انسان ان کو کر سکتا ہے، عورت کیا کیا چیز یوز کر سکتی ہے، مرد کیا کیا یوز کر سکتا ہے۔ ایک اچھا چیپٹر یہ ہے جو آپ کو شاید اور نہیں ملے گا، اس کتاب میں ملے گا۔ اس کے علاوہ تمام طہارت سے متعلقہ مسائل۔ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے وضو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن شاید کسی سے سیکھا نہیں ہوگا، شاید کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، کسی عالم سے نہیں سیکھا ہوگا۔ آپ وضو خانے پر آئے، آپ نے کرتے دیکھا، آپ نے سٹارٹ ہو گئے۔ کون صحیح کر رہا ہے، خلاف سنت کر رہا ہے، نہیں کر رہا، کس کا وضو صحیح ہے یا ہو ہی نہیں رہا وضو، آپ کو نہیں پتہ چلتا، ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی نمازوں کا حال ہوتا ہے، یہ تراویح ہوتے، تراویح کے مسائل میں کہاں آتے ہیں؟ ہم تو آتے ہیں بس ایک امام صاحب پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب، ہم پیچھے اللہ اکبر، مسائل بالکل نہیں پتہ۔ جب کہ آپ مسائل سیکھیں گے، اسی لیے بعض لوگوں کی جماعت نکل جاتی ہے تراویح کی، وہ عشاء کی جماعت نکل جاتی، تراویحیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، وہ آ کے تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں عشاء بعد میں پڑھ لوں گا، حالانکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے شامل ہو گئے تو نفل ہوئی ساری کے ساری، تراویح ہوئی نہیں۔ پھر جب آپ فرض پڑھیں گے عشاء کے، اب تراویح لازم ہوئی، وہ 20 رکعت آپ چھوڑ گئے، نفل پڑھ لیا آپ نے، گناہ گار ہوئے۔ یہ اگر عادت ہے تو، کیونکہ سنت موقدہ ہوتی ہے، ایک دو بار چھوڑنا برا، اور عادت بنا لے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے،
اس میں استنجا کے مسائل آپ پڑھیے گا. ہمیں استنجا کرنا نہیں آتا سنت کے مطابق، کیونکہ ہم نے سیکھا کوئی ہے. تو آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، یہ اس میں استنجا کا بیان پڑھیں، بہت ہی بیسٹ بیان ہے، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی ترتیب سے ملے گا اور قرآن و حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ. تو مطالعے کی عادت ڈالیں، یہ 2 بکس لے لیں آپ. یہ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ کو ترغیب دی تھی، یوٹیوب پہ تدبر قرآن تفسیر قرآن ہے، اس کے ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، روزانہ ایک پروگرام دیکھ لیا کریں رمضان میں. ترجمہ ہے، تفسیر ہے، بیسٹ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، میں عوامی ضرورت کی باتیں کرتا ہوں. بڑی بڑی باتیں، اونچی اونچی عالمانہ باتیں بھی مجھے بہت اچھی آتی ہیں. کبھی طبقہ علماء میں بیٹھا ہوں تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ ٹیکنیکل باتیں اوپر سے نکل جائیں گی. ہم عوامی ذہنی سطح پہ اتر کے بیان کرتے ہیں. تفسیر بھی ایسی ہے، وہ آپ ضرور سنیں، اپنے گھر والوں کی بھی ڈیوٹی لگا دیں، کبھی ایک ایپیسوڈ روزانہ سن لیا کرو، اپنے بچوں کو سنوائیں. انشاءاللہ اگر ایک دفعہ وہ پوری تفسیر سن لیں، بہت ہی پازیٹیو چینج آئے گا. عقیدہ، ہمارے معمولات اہل سنت، باطنی اصلاح، شرعی احکام، نصیحتیں، جہاں پر جیسا آیت کا ایک موڈ ہوتا ہے، ایک آیت کا مقصود ہوتا ہے، اسی کے مطابق کلام کر کے، ترغیبی ہمارا کلام ہوتا ہے. جیسے آپ میرا بیان سنتے ہیں تو بیسٹ یہ بھی آپ کریں. تو رمضان میں یہ تمام چیزیں کرتے رہے تو انشاءاللہ بہت برکت رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے کما حقوق